بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے. تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا. اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا. تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے. ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے. تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی. بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا. کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے. فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی. ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا. کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا. یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا. اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں. تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئی تھی. ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا. اس صندوق میں کیا ہے، وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے. اس میں تھا کیا، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. تبرکات. کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا. میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے. تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے. نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا. تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے. تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں. اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے نا جی، بڑی جلدی قبر میں جانا ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں. مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھائیں. تو میں نے کہا نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جو لال جمال والا میں نے دیکھا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے، اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ تابوت آئے گا، بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو، اور یہ قرآن مجید ہے. آج میری ماننا یہ 15ویں سے 16واں رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا، کھولنا ذرا. قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے. تو تبرک کیا تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں. تو اس کا فائدہ کیا تھا، اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا. تو قوم
कौम मालकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कम बख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबरुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? तो हमारे तो बुजुर्गों का कीदा है, सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे ना ले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर जो तबरुकात थे उन्हें भी समझ में आई, तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहता है कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो गए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस समय बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को, इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा। देखिए अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। मेरी हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं? मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहें ना कुछ करो तो फिर वो कोई काम करने की मतलब मामला। वो मुझे कल एक संगी कह रहे थे, कहने लगे जी अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुर्शद ने नजर कर दी। मैं क्या मैंने मिलूंगी तो मैं उन्होंने समझाऊंगा कि कुछ कहा कि नजर कराया करो, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता हूं। नजर में बड़ा कुछ होता है लेकिन अल्लाह भी तो बंदे पे बड़ी नजर रहमत करता है ना। लेकिन कहता है 5 नमाजें पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो तो अदा कर, ये सारे काम कर, सच बोल, दयानतदारी कर, फिर मैं अपने फजल से तुझे जन्नत अता करूं। तो ये जो रवैया हमने बनाया ये दुरुस्त नहीं। तो फरमाते हैं 3 पत्थर मैंने मारे, अल्लाह ने इतना फजल किया कि वो भी मर गया और उसे छू के मेरे पत्थर आगे बढ़े तो उसकी फौज के 30 आदमी भी मर गए। 3 पत्थरों से 31 बंदे अल्लाह ने मार दिए। फरमाते इसलिए कि हाथ मेरे थे और ताकतें मेरे रब करीम की थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में जनाब तालूत की साहिबजादी भी आई, आधी सल्तनत भी आई। काफी साल हजरत तालूत हयात रहे, फिर उनका विसाल हो गया। तो सारी सल्तनत हजरत दाऊद को मिली और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई। ये दुनिया में वाहद पैगंबर हैं जो बैक वक्त नबी भी थे और बादशाह भी थे। और फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, इन्होंने बड़ी बड़ी फुतूहात की। और फिर हजरत दाऊद के साहिबजादे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उनके साहिबजादे का नाम हजरत। तो ये हुआ कैसे? ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हुआ, उसके करम से हुआ। अब इस वाकया से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि रब जब फजल फरमाए ना किसी पे भी, तो हमें उस बंदे को देख के राजी होना चाहिए, कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लेना चाहिए कि हुकूमतें, माल, दौलत ये सिर्फ सियासतों से नहीं मिलती, ये खुदा के फजल से मिलती है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बुजुर्गों के तबरुकात होते हैं उनकी क्या ही बात होती है, जिससे बच्चे वाले के दिलों के अंदर कदी पैदा हो। रिश्ते कराने वाले को कहा जाता है कि हमने कार भी दी है, ये भी बता देना रिश्ते वाले। बच्चे की मां को सोने की बालियां भी डाले देते, तो ये दास्तानें क्यों सुनाते हो? फिर कहते हो लड़कों वाले लालची हो गए। तो ये कहानियां गढ़ते हैं, झूठ खुद लोगों के सामने हम रखते हैं और बाद में जब औकात वाज़ेह होती है फिर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ते झूठ पर कायम हो तो कायम हो जाते हैं, पर कायम रहते हैं नहीं, वो टूट जाते हैं। रिश्ते वही कायम रहते हैं जो रिश्तों के साथ कायम हुआ है, जिनकी बुनियादें खुलूस होती है। झूठ हमेशा इंसान को तबाह करता है। क्या हुस्न है मेरे नबी पाक के फरमान में, क्या खूबसूरती है। हुजूर ने फरमाया असल कुयून जी बल्कि
دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول, سچ تجھے نجات دلا دے گا, سچ تجھے بچا لے گا, بلکہ لکھ جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے, جھوٹ نہ بولنا, یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کرنا, ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوگا, سیاسی, سماجی, کاروبار, معیشت, دنیا, رشتے, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی, نعرہ لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی, کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, تیرا حل ہو جائے گا, بھائی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بھی میرا انسان سچ بول کے ہار جائے, اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, سویرے آ جانا, کیا ضرورت. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا, اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, قتل و غارت تھی, سارا کچھ. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے, لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. عرب کے لوگ یہ اگر غور کرنا انفرادی بات ہے. فرماتے چوری, چکاری, ظلم, بربریت سارا کچھ تھا, اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے اصل نسب کے خلاف ہے, یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے, بزدل لوگ جھوٹ بولتے. جو لوگ اصل نسب والے ہوتے ہیں, کردار و عمل والے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے, کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے, ہو جاتی ہے, اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المؤمن کذابا, یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا, مومن جھوٹ بول سکتا, جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا, یہ مومن کی شان ہی. عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف. ہمارے ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے. اس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا. ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا. ناراض ہو گیا آپ لوگ؟ چلو ہو جاؤ, کوئی گل نہیں, بہت بڑی بات, 6 مہینے میں ختم, ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا, رات گئی تو اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف, تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا. بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا, تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے, کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے. کہتے میں سردار تھا. بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے. تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے, ساحر ہے, کاہن ہے, لڑائیاں کرا دی, نیا مذہب لے آئے. معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے ابو جہل نے ابو لہب نے رٹی میں نے سنا دی. کہتے اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ, لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں, کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ, لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے, اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے, وہ جھوٹ نہیں بولتے. جو اسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکنے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتے. وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے. تو سردار ہے, تو چودھری ہے, تو سربراہ ہے, تو اہل ہے, تو منصب والا, جھوٹ بولے گا. کہتے مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو, بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا. میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں. کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا. میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں. میرے سامنے آنکھ کھولی, میرے سامنے بچپن گزرا, میرے سامنے جوانی گزری, میرے سامنے شادی ہوئی. میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے. میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا, دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا, پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا. میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا. کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے, اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. میرا بھتیجا بھی ہے, میرا اپنا بھی ہے, میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے, لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو, وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو, امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے, اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے, صادق ہے, معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ. تو کہتے ہیں اب نجاشی نے فیصلہ سنایا. نجاشی نے بات کی, فیصلہ سنایا تو کمال کر دی. کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان
پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے. سچائیاں حسن ہے, سچائی حسن ہے, سچائی ایک خوبصورتی ہے, سچائی تیرا وقار ہے. لیکن نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا. کل تو کچھ کہہ رہا تھا, سویرے اٹھ کے کچھ کہہ رہا, تیرے لفظ کچھ ہے, تیرا رویہ کچھ اور ہے. زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا. جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ, اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے, ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے. حضرت واجد بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا. جا کے 2000 زبان ڈال کے بیٹھ گئے. معرفت کا نور اس سے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہو. یاد رکھنا سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کرے کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں شراب کا بھی عادی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ. سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں, مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں, جاتی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں. اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. باتیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی, بڑا نوازا ہے نبی پاک. حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا کو سودا کر دے میرے ساتھ. عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا چاروں میں سے ایک چھوڑ دے, کلمہ پڑھ لے, سودا کر لے. حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے, چاروں چیزیں حرام قطعی ہے. حضور کہتے ہیں چھوڑ دے, ایک وعدہ کر. یا رسول اللہ حکم کرے. تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے کہا چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے, زنا بڑا گند ہے, چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے, ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے, تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ میرا ہے کہ اتنی گندی چیزیں, شراب بھی, زنا بھی, چوری بھی, حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا, شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا. تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے, جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا, اور سچ بولوں گا تو محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل, میں نے کہا یہ تو گئی, یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا, کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا. او میرے دوستو, لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں او سنگیو, لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے. اور یارو یاد رکھو تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے. یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح, اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے. تو کسی کے لیے بدل جا یار, تو کسی کا خیال کر جا, چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا. اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے بدل جا. اپنی کسی اور سے بھی نسبت ہے. لوگ کسی اور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں, ان کا دیوانہ ہو, ان کا مجذوب ہو. یا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. کہا اس بی بی نے, کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بجلی نہ دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا. وہ آدمی کا فنداز پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا کہا گیا کہ تم نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ میں بول ہی نہیں سکتا. حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے شام ایک دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی. میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے. کہتے تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا. صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے, میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا. دیر ہو گئی تو صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں, اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی. یہاں تو جھوٹ کے پلندے انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کی. جاؤ کرامتیں بیان کرو.
सुनाओ फेसबुक पे दो जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं ये जिन्हें वेख्या नहीं वो कर्म गल्ला जिन्हें वेख लिया वो बोल दे नहीं ये झूठ का पलंदा लेकर के तू फिर रहा है इसको संभाल के रख सच्चाई इंसान को संभाल रखती है सच्चाई आदमी को बड़ा करती है सच्चाई उसके रिश्ते कायम रखती है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सच का दर्श दिया सच्ची बात का हुक्म कहा और मैं सच बोलो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि सच्चाई इतनी बड़ी चीज है कि सच्चाई को तो आग नहीं जलाती फरमाया करते थे सच्चाई को तो मिट्टी नहीं खाती फरमाया करते थे सच्चाई को तो दरिया नहीं डुबोता लोगों ने पूछा दलील फरमाने लगे मेरा एक दरिया से मुनाजरा हो गया लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए जब बाजार आगे बढ़ी तो दरिया मानता नहीं था मैं दलाइल देता वो भी मुझे देता सादे लोग बोल पड़े कहने लगे हजरत जी हम थके हैं सुन के रिजल्ट नहीं निकाले तो फरमाते मैंने दरिया से कहा चल रिजल्ट निकाल लेते आग जलाते हैं दोनों हाथ डालते हैं जो सच्चा होगा बच जाएगा जो सच्चा होगा फरमाते थे सच्चाई को आग भी नहीं जलाती जो सच्चा होगा बच जाएगा और जो झूठा होगा जल जाएगा फरमाते आग जला ली अब मैंने उसे कहा चल हाथ डाल तो वो झूठा था झूठ के पैर कोई नहीं होते वो हाथ ही नहीं आगे हाथ ही नहीं बढ़ाता कहते मैंने जबरदस्ती पकड़ के उसका हाथ आग में किया कई देर तक आग में रखा ना उसका जला ना मेरा जला कहते बाहर निकला लोगों ने शोर कर दिया ये क्या है मैंने अर्ज की मौला ना उसका जला ना मेरा फरमाते हाथ से गैब से निदा आई मालिक बिन दिनार सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी नहीं जलाया जाए सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी तेरा हाथ उसने पकड़ा और जला दूं कहते मैंने कहा चल भैया बला डाल और डरने लगा मैंने कहा ये तो डालना ही पड़ेगा कहते हाथ डालना उसका जल गया मेरा बच गया तो लोग कहने लगे ये क्या हुआ तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ मेरा कमाल नहीं मेरा रब भी सच्चा है मेरे रब के बाद ये भी सच्चे है कुरान भी सच्चा है कुरान के ऐलान भी सच्चे हैं महबूब भी सच्चे हैं और महबूब के फरमान भी सच्चे सच्चाइयां तो आग में डाले तो नहीं जलती हम लोग कैसे अलग हो जाता और फिर मैंने अर्ज की कि कोई फायदा नहीं होता लोगों का बिला वजह झूठ बोलते झूठी खाबे बयान झूठे नजरियात और झूठी कहानियां लोग घर के बयान करते आते हैं तो कसीदा खानी करते बादशाहों के पीरों के उलमा के कसीदे पढ़ते आके वो कहते हैं क्या बात है ना भाई वो तारीफ होती नहीं जो मुंह पे की जाती तारीफ तो होती है जो तू किसी तीसरी जगह जाके बैठ के करता है मेरी बात याद रखना जो मुंह पे की जाती है वो खुशामद होती है हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे मेरी तारीफ करता है मेरा दिल करता है मैं उसके मुंह में मिट्टी डालूं हमारे बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम अली अकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह रात में उकाड़े में था तो उनकी खुशबुएं बड़ी आ रही थी वहां से तो उनकी जब कोई तारीफ करता था तो इस दौर में हम ये नहीं ना कह सकते किसी को कि तेरे मुंह में मिट्टी डालूं तो जब कोई तारीफ करता था तो वो अपने रंग में बोलते थे फरमाया करते दिल करता है तेरे मुंह में खाके शिफा डालूं तेरे मुंह में मदीने की खाके शिफा डालूं तो बंदा कहता क्या मतलब कहते हजरत उमर मिट्टी कहा करते थे ना तो मैं कह नहीं सकता कहीं तू नाराज ना होता तो मुंह में तो खुशामदीद 2 मिनट आए और पीर भी चूंकि उलमा बीला माशाल्लाह मेरी तरह जो कहलवाते उलमा मशाइख बड़े लोग वो तारीफ के अल्लाह ताला खैर करे बड़े मजे होते हैं तो थोड़ी देर तारीफ करता आने वाला कहता हजरत जी बंदे मिलने सारी रात इसी रहे ख्वाब ये 2-3 तारीफें सुनो अब मैं गया आप जाने और आपका काम जाने तो भाई तारीफ खाली करते रहने का क्या मतलब है प्यारा तो वो होता है जो मिशन का वारिस होता है जो दस्तों बाजू बनता है जो आगे बढ़ता है जो दुखों सुखों में धूप छाओं में साथ होता है आके तारीफ करना